الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، آج کل کے جو حالات مسلمانوں پر چل رہے ہیں، اس اعتبار سے میں کچھ مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس زمانے کے اعتبار سے. مثال کے طور پر صراحت کے ساتھ فرمایا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اگلی امت عافیت میں رہے گی اور بعد والی امت آزمائشوں میں اور فتنوں میں مبتلا کی جائے گی. اگلی امت کا مطلب صحابہ، اور بعد والی امت یوں سمجھو کہ ہم لوگ اس زمانے سے گزر رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ خطرناک فتنے آ سکتے ہیں، پیشین گوئی ہے. تو یہ وہی زمانہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا کہ ایسا ہونے والا ہے. آزمائش، مصیبتیں، بلائیں، فتن، آفات، آسمانی آفتیں بھی، زمینی بھی. آج کل دیکھو ہر انسان اور خاص کر کے مسلمان جتنی بلا اور آفت، فتنوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہے، اس سے پہلے اتنی آفتیں بلائیں نہیں تھی. روزانہ دن بدن نئی نئی باتیں سننے کو ملتی، اور ایسی باتیں کہ انسان کو اپنے ایمان سے مذبذب کر دے.
ہلا دے. ایمان پر قائم رہنا حقیقت میں ایسا ہو گیا جیسا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے کے زمانے میں ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسا ہاتھ میں انگارہ لینا. آدمی آسانی کے ساتھ انگارہ نہیں اٹھا سکتا، بہت مصیبت کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے. تو واقعتاً آج دین پر جمع رہنا ایسا ہی ہو گیا، انگارہ اٹھانے کے برابر ہو گیا. خوش نصیب ہیں وہ بندے جو ایسے فتنوں کے زمانے میں ایمان پر قائم ہیں، اللہ سے تعلق قائم رکھے، اللہ سے تعلق کو مضبوط بناوے. ان کے لیے بڑی بشارت ہے، بڑی خوشخبری ہے، سعادت مندی ہے. اور انشاءاللہ اس کا پتہ مرنے کے بعد چل جائے گا کہ جو ایسے وقت میں دین پر قائم رہے، نمازوں کی پابندی کی، تلاوت کی پابندی کی، دعاؤں کی، ذکر کی، حقوق کی ادائیگی کی، اگر ایسے زمانے میں جس نے پابندی کی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. اور مرنے کے بعد تو ہے ہی، مرنے کے بعد تو اتنا ثواب ملے گا انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا تب پتہ چلے گا. آدمی اس وقت افسوس کرے گا کاش کہ میں اور زیادہ قدر کر لیتا زندگی کی. تو اگرچہ اس زمانے میں فتنے بہت زیادہ ہیں، بڑی آزمائش ہے، لیکن فضیلت بھی بہت ہے، بہت فضیلت ہے اس زمانے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ بتاؤ سب سے عظیم ایمان کس کا؟ تو فرمایا سوچ کے فرشتوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے ایمان نہ لاوے تو کون لائے گا؟ ہر وقت عالم غیب ان کے سامنے ہے تو وہ تو ایمان لائیں گے. جنت ان کے سامنے، جہنم ان کے سامنے، اللہ ان کے سامنے. اللہ جو کچھ فرماتا ہے صحابہ کو فرمایا کہ فرشتوں کے واسطے سے، تو فرشتے تو ہر وقت عالم غیب کے سامنے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ ان کا ایمان عظیم نہیں ہے، ان کا ایمان تعجب خیز نہیں ہے، ان کا ایمان اتنا اونچا نہیں ہے. بتاؤ کس کا ایمان اتنا تعجب خیز ہے، عظیم ہے، اونچا ہے ایمان؟ صحابہ نے فرمایا انبیاء کا ایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی ایمان نہیں لائے گا تو کون لائے گا؟ نبی تو اللہ کا رسول قاصد ہے، اس پر تو وحی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، براہ راست اللہ تعالی مخاطب فرماتے ہیں. تو وہ ایمان نہ لاوے اگر نبی تو کون لائے گا؟ ان کا ایمان بھی اتنا تعجب خیز نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہمارا ایمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تم ایمان نہ لاؤ؟ تمہارے سامنے نبی موجود، تمہارے سامنے وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، میں موجود ہوں، برکتیں تو دیکھو وحی کی، کتنا مبارک زمانہ ہے. تو اگر آپ ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، اللہ کی نصرتیں دیکھو قدم قدم پہ، اللہ کی مدد آتی ہے، آپ اپنی نظروں سے دیکھتے ہو، کتنے معجزات دیکھتے ہو آپ. اور کیسے معجزات؟
تو فرمایا آپ ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ ہی بتا دو، اس کا ایمان بہت عظیم ہے، بڑا تعجب چیز ہے۔ تو کہا بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں مجھ سے بہت دور ہو گئے ہوں گے، فتنوں کا زمانہ ہوگا، آزمائشوں کا زمانہ ہوگا، قدم قدم پہ ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بڑا بھاری ہوگا، ایمان پر جمع رہنا، قائم رہنا، ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ ایسے زمانے میں جو مجھ پر ایمان لاوے، اللہ پر ایمان لاوے، آخرت پر ایمان لاوے اور اسی طرح احکام کی پابندی کرے، اس کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ہے، اس کا ایمان اتنا عظیم ہے، تمہارا نہیں، میرا نہیں، فرشتوں کا نہیں۔ تو ہمارے ایمان کی گواہی دی۔ اب آپ ہی بتاؤ، ایسے وقت میں جو ایمان پر جمع رہے اتنی بڑی بشارت ہے۔ اور ابھی یہ وقت ایسا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی فکر کرنے کی چیز ہے تو ایمان۔ سمجھو مسلمان، پوری دنیا میں علماء بس یہی اب سمجھا رہے ہیں، الگ الگ انداز سے، الگ الگ عنوان سے۔ بات تو ایک ہی ہے کہ سمجھو، ایمان کی قدر پہچانو، اپنی اولاد کو سمجھاؤ ایمان کیا چیز ہے۔ آج ہم غافل ہو چکے، ہماری اولاد کس راستے پر ہے ہمیں پتا نہیں، یا پتا ہے لیکن کچھ بول نہیں سکتے، اتنے فتنے ہیں، حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں، آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو فرمایا مقابلہ کرو ان حالات کا، ایسے حالات میں بھی ایمان پر قائم رہو، اپنی اولاد کو سمجھاؤ، ایمان کی اہمیت بیان کرو، ایمان کی عظمت پیدا کرو کہ بیٹا جان چلی جاوے لیکن دل میں سے ایمان نہ جاوے، ایسا مضبوط ایمان بناؤ۔ لیکن یہ کب بنے گا؟ جب پہلے خود بڑوں کا، والدین کا، والیوں کا، گھر والوں کا، ذمہ داروں کا ایسا ایمان بنے، جب بڑے یوں چاہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا سے ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا، تو پھر بچوں کا ایمان ایسا ہی ہوگا، اللہ پر نہیں ہوگا۔ مضبوط بناؤ اپنا ایمان، چاہے کیسی حالات آ جاوے، کچھ بھی ہو جاوے، مسلمان کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے کہ ان حالات میں بھی اللہ ہے، مصیبت میں بھی اللہ ہے، ہر حالت میں میرا اللہ ہے۔ اللہ کی معرفت کراؤ، اللہ کی پہچان کراؤ، اس کے علاوہ ابھی فی الحال ہمارے پاس اب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا۔ سن لینا مسلمانوں کان کھول کے، ٹائم پاس کے لیے میں نہیں کہتا، یہ حالات دیکھ کر بات بیان کر رہا ہوں۔ سنبھل جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس سے بھی خطرناک حالات آ سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اب تک گھروں میں گھس رہے ہیں دشمن، لیکن کیا ہے؟ بے بس ہے مسلمان۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نہیں پہچانا اللہ کو، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کی، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے بھی بلائے ہیں، زمین پر بھی بلائے ہیں مسلمان کے خلاف، اور خاص کر کے یاد رکھنا اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے مسلمانوں پر ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو مانا ہے، اس لیے اللہ ہمیں آزمائے گا۔ دوسروں نے نہیں مانا، اس لیے ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ ان کے ساتھ ظاہری جتنے بھی وسائل ہیں، اسباب ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ظاہری اسباب نہیں ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی ہوگا تو اللہ ہوگا، لیکن کب ہوگا اللہ؟ جب ہم اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانے بھی، اللہ کی اطاعت بھی بجا لاویں، اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ کو جس طرح ماننے کا فرمایا اس طرح مانے، تو پھر اللہ کا ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سلطنت کا محتاج نہیں ہے، اللہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہتھیاروں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے سارے ہتھیاروں کو یکدم بیکار کر دے،
اللہ چاہے تو سب کے دلوں کو نرم کر دے وے. اللہ کے قبضے میں سب کچھ. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کی معرفت حاصل کرو. مسلمانوں اپنی اولاد کو سمجھاؤ اللہ کون ہے. اللہ نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ ہی رزاق ہے. آج کل والی لوگ بولتے ہیں بیٹی تو اسکول نہیں جائے گی تو تیرا بھوشیہ کیسا ہوگا, تیرا فیوچر کیسا ہوگا, تو مستقبل میں کیا کرے گی. یا اللہ, بچیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں والدین, تو پھر کیا ہوگا بچیوں کا. جو کیا ہوگا, جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہوگا. ظاہری بات ہے, کوئی شک نہیں اس میں. ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ ہم نے بھلا دیا اللہ کو, اپنی اولاد کو معرفت نہیں کرائی. تو آج یہ حالات ہیں جو مسلمان نہ کہہ سکتا ہے, نہ سہ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ برداشت کر سکتا. کتنے خطرناک حالات ہیں. نیند کو حرام کر دے وے, کھانا حرام ہو جاوے. اگر جس کے پاس صحیح معنوں میں غیرت ہے, جس کے پاس اسلامی غیرت ہے, جس کے معنی میں صحیح انسانیت ہے, جس کے پاس حیا ہے, شرم ہے, واقعتاً وہ تو مر جائے گا مارے غم کے. یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے گھر کا ماحول کتنا خطرناک ہو چکا ہے, ہماری بچیاں بے قابو ہو چکی ہیں. وہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ ماں باپ دیکھ نہیں سکتا. جو غیرت والا ہوگا, ہاں جو بے غیرت ہوگا, جو دیوس ہوگا, وہ سب برداشت کر لے گا. آج واقعتاً بے غیرت ہو چکے ہم, بے غیرت ہم, تو اللہ کی مدد بھی نہیں, دیوس ہو چکے. معلوم ہے ہماری بچیوں کی حالت, سب کچھ پتا ہے کیا کر رہی ہے, کیا گل کھلا رہی ہے, اور ضروری سمجھتی ہماری بچیوں کو باہر بھیجنا. اور باہر کتنا خطرناک ماحول ہے, زہریلا. ارے اس سے بھی زیادہ خطرناک, جو چیز انسان کی جان لیوا ہو, یہ تو آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ ایمان سلب کر لے. آج ہمارا ماحول اور باہر کا ماحول واقعتاً ایمان کو چھین لینے والا ہے, سلب کرنے والا ہے. اس کے باوجود ہم بیدار نہیں ہوتے, ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. ایسے ماحول میں ہم اپنی نوجوان بچیوں کو بیچ رہے ہیں. سب کو پتا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے اور کیا سازشیں چل رہی ہیں مسلمان بچیوں کے خلاف, کیا پروپیگنڈا ہے. لیکن آج کل اگر زیادہ بھیڑ دیکھی جائے ٹیوشن کلاس میں, یونیورسٹیوں میں, IELTS میں, تو کس کی بھیڑ ہے؟ مسلمان بچیوں کی. واہ مسلمان, کہنا پڑے کیا شوق جاگا ہے مسلمانوں کو اپنی بچیوں کو پڑھانے کا. بے حیا ہو کر, بے غیرت ہو کر, بے شرم ہو کر, دیوس بن کے. سب پتا ہے کہ بچیاں کیا کر رہی ہے, لیکن کتنا بے حیا اس کا باپ ہو چکا ہے, کتنی بے غیرت اس کی ماں ہو چکی ہے, کتنے دیوس اس کے گھر والے ہو چکے ہیں. اس کا شوہر بھی, اس کا بھائی بھی, اس کے محلے والے بھی, سارے مسلمان بے غیرت ہو چکے ہیں. اکثر کا فیصلہ ہوتا ہے, اکثر کا. ایک مسلمان ایسا نہیں جو کچھ بول سکے. کروڑوں میں ایک دو ہوگا, کروڑوں میں ایک دو ہوگا. مسلمانوں کہاں گئی غیرت؟ یہ کہاں گئی غیرت معلوم؟ ہم نے اللہ کو بھلا دیا, اس لیے ہمیں ڈرپوک بنا دیا. اللہ نے ہمیں بزدل بنا دیا, ہمیں مرعوب بنا دیا. دنیا کی محبت کی بنا پر, اللہ سے دوری کی بنا پر. یہ ہے حدیث میں. کتنی دنیا کی محبت ہے. ہماری بچی جو کچھ کرے برداشت ہے, سب ایمان بھی بیچنے میں قبول ہے, لیکن نہیں, دنیاوی تعلیم سے محروم نہیں رہنی چاہیے, انگریزی سے محروم نہیں رہنی چاہیے میری بچی, باہر جانے سے محروم نہیں رہنی چاہیے میری بچی. باہر کا جو ایگزام ٹیسٹ ہے اس میں کامیاب ہونی چاہیے. جو کچھ کرے بچی برداشت کر لیں گے, لیکن یہ برداشت نہیں ہوگا. ٹیسٹ کے اندر فیل ہو, یہ برداشت نہیں ہوگا. ہاں ایمان بیچ دے وے, غیروں کے ساتھ چلی جاوے, بے حیا ہو جاوے, غیروں کی گود میں بیٹھے, سب برداشت ہے. کیوں؟ اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ زمانہ ایسا ہے, زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا. یا اللہ, کس نے کہا
کس آیت میں ہے، کس حدیث میں یہ بات ہے کہ زمانے کے ساتھ چلو؟ ارے اسلام کے ساتھ چلو، شریعت کے ساتھ چلو، سنت کے ساتھ چلو، پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد، دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ میں نے کہا نا، ایمان نہیں رہا، ایمان پر محنت کی ضرورت ہے۔ ایمان بناؤ، مضبوط بناؤ۔ آج ہمارا ایمان 100 روپے میں بک جاتا ہے، 100 روپے کے خاطر جھوٹ بول دیتا ہے، 100 روپے کے خاطر وعدہ خلافی، 100 روپے کے خاطر قسمیں کھاتا ہے، قسمیں۔ اللہ، 100 روپے کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ایمان کی بھی نہیں۔ ایمان پہچانو، ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی معرفت جانو۔ یاد رکھنا، سب سے بڑی جو مصیبت اس امت پر جو آئی ہے، وہ کون سی مصیبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا، اس سے بڑی مصیبت اس امت پر آج تک نہیں آئی۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے سمجھاتا کہ اس کو کیوں اتنی بڑی مصیبت امت نے کہا ہے۔ مختصر سن لو، آپ کی بنا پر برکتیں تھی، اللہ کی رحمتیں تھی، وہی نازل ہوتی تھی، کتنی مصیبتیں رکی ہوئی تھی۔ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ محمد جب تک آپ دنیا میں ہوں گے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا، اور آج جگہ جگہ عذاب، جگہ جگہ آفتیں، مصیبتیں، تکالیف، بلائیں، تکلیفیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے اوپر کتنی ذلت کی باتیں، کتنی رسوائیاں۔ تو سب سے بڑی بات جو اللہ کا عذاب رکا ہوا تھا آپ کی بنا پر، تو آپ کتنی مبارک ہستی تھی، لیکن آپ جب چلے گئے قرآن بند ہو گیا، وحی بند ہو گئی، رحمتیں برکتیں بند ہو گئی، کتنی مصیبتیں آفتیں آ رہی تھی، رکی ہوئی تھی، آپ کی بنا پر آپ کا اثر کئی زمانے تک باقی رہا، اور خاص کر کے خلفائے راشدین کے زمانے تک آپ کی برکتیں باقی رکھی، 30 سال تک۔ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر۔ تو آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اس وقت کا منظر کا ذرا مطالعہ کر لیں سیرت کی کتابوں میں، تفسیروں میں، کہ اس وقت کیا حالت تھی صحابہ کی۔ اوسان خطا ہو گئے تھے، بان بھول گئے تھے صحابہ، پتہ نہیں تھا ہم کہاں ہیں، ہم دنیا میں ہیں کہ کہاں ہیں، کون ہوں میں، میرے سامنے سے کون جاتا ہے، سب بھول گئے تھے، دوست کو بھول گیا تھا۔ حضرت عمر جیسا مضبوط ایمان والا، دل والا، وہ بے قابو تھا، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا حالت ہے۔ وہ یوں فرما رہے تھے، صحابہ کو چیلنج کر رہے تھے، مسجد نبوی میں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مضبوط، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ایمان والا، وہ بھی انہیں افسان خطا کر رہے تھے، اپنا بان بھول گئے تھے، اتنی بڑی مصیبت تھی مسلمانوں۔ فرمایا تھا حضرت عمر نے، کوئی بھی کچھ بولا کہ ان محمدن قد مات، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محمد ابھی نہیں مرے، وہ تو معراج کی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کو ملنے گئے، ابھی واپس آئیں گے۔ یا اللہ وہ بھی بھول گئے کہ محمد بشر ہے اور ان کو بھی موت آ سکتی ہے، بھول چکے تھے۔ کیوں؟ غم ایسا تھا، مصیبت ایسی تھی، اس سے بڑی مصیبت اس امت پر آج تک نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا، وہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، اوالی مدینہ میں اپنی بیوی کی خبر لینے۔ ان کو وہاں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، تشریف لائے، تشریف لا کر کسی کی طرف توجہ نہیں کی، مسجد میں سب بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کے پاس، چہرہ کھولا، چہرے کو بوسہ دیا، طبت اور اسی طرح یوں فرمایا، طبت حیا و میتا، آپ بڑے مبارک تھے زندگی میں بھی، اور آپ کی موت بھی بڑی مبارک ہے۔
اس طرح فرمایا اور فرمانے کے بعد سیدھے مسجد نبوی میں آئے، منبر پر چڑھ گئے۔ حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے تھے، ان کو بھی کچھ نہیں فرمایا، گھومنے دو ان کو۔ صحابہ اوسان بھول گئے تھے، بالکل پریشان تھے کہ کیا کوئی ہماری تسلی کرتا ہے یا نہیں، ہماری کوئی تعزیت کرے۔ اس سے بڑی مصیبت آج تک نہیں آئی۔ صحابہ بے قابو تھے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی، اپنے قلوب اپنے قبضے میں نہیں تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ مضبوط تھے ایمان پر، لیکن اس وقت میں سب بھول گئے تھے۔ حضرت ابوبکر منبر پر کھڑے ہوئے، اس وقت جو تاریخی خطبہ دیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایسا خطبہ دیا کہ ہمیں سنبھالا۔ اگر امت کو سنبھالا بڑی مصیبت کے وقت، کڑی آزمائش کے وقت، تو ابوبکر نے سنبھالا، 2 وقتوں میں سنبھالا۔ بڑی زبردست آزمائش تھی، اور یہ وقت تو بڑا کڑا تھا آپ کی وفات کا۔ کیسا کڑا وقت تھا معلوم؟ ہزاروں لوگ مرتد ہو رہے تھے آپ کی وفات کے بعد، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن حضرت ابوبکر پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط جمے ہوئے تھے۔ عمر بھی ڈگمگا گئے تھے، عمر، بڑے بڑے صحابہ ڈگمگا گئے تھے۔ ابوبکر منبر پر چڑھے، سنو اس زمانے کے لیے اس میں سبق ہے، یہ تو کچھ مصیبت نہیں، یہ تو کوئی آزمائش نہیں، لیکن ابوبکر نے سنبھالا امت کو۔ کس سے سنبھالا بتائیں آپ کو؟ ابوبکر منبر پر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کو مخاطب فرمایا، اے صحابہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور پھر بعد میں آیتوں کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ سنو، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم سب مرتد بن جاؤ گے پھر بھی۔ ہماری مسلمان بچیاں مرتد بن گئی، کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں اسلام کا، اللہ کا کوئی نقصان، ان کا خود کا نقصان ہے، ان کے گھر والوں کا نقصان ہے، والدین کا نقصان ہے۔ ارے پوری دنیا بھی مرتد بن جاوے، اللہ فرماتے میرا کیا، میرا تو کوئی نقصان نہیں، تمہارا نقصان ہے۔ پوری دنیا مجھے نہ مانے، میرا انکار کر دے، میرے ساتھ کفر کرے، اللہ یوں فرماتے ہیں میری بزرگی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ پوری دنیا مومن بن جاوے، متقی بن جاوے، بلکہ کیسے بن جاوے معلوم؟ محمد جیسے بن جاوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا ایک بھی کافر نہ ہو، ایک بھی منکر نہ ہو، پوری دنیا محمد جیسی بن جاوے، اللہ فرماتے ہیں میری بزرگی میں بال برابر بھی، ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، میں تو پہلے سے بڑا ہوں۔ یہ ہے اللہ، پہچانو مسلمانوں، پہچانو اللہ کون ہے، اپنے اولاد کو سمجھاؤ کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ سمجھاؤ۔ یہ دنیا نہیں، یہ ٹیوشن نہیں، یہ دنیاوی انگریزی تعلیم نہیں، یہ کمپیوٹر نہیں، یہ اللہ نہیں، یہ بینکوں کی نوکریاں اللہ نہیں، یہ کاروبار اللہ نہیں، اللہ تو دوسرا ہے، یہ سب کچھ چلاتا ہے پوری کائنات، پوری کائنات کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے، وہ اللہ پوری دنیا کو آج تک کھلایا، ابھی تک اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر، رتی برابر کمی نہیں آئی، قیامت تک کھلائے گا۔ اور سمندری مخلوقات ہم سے ڈبل ہے، اور ایک ایک مخلوق، ایک ایک مچھلی لاکھوں لوگوں کا خوراک ایک وقت میں کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کو بھوکا نہیں رکھا، دن میں 3 مرتبہ کھلاتا ہے۔ ایسی مچھلیاں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے، اللہ ان کو جب کھلاتا ہے، کیا ہم اللہ کی مانیں گے؟ اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا، لیکن کیوں نہیں سمجھتے والدین؟ بچیوں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ واللہ میں کہتا ہوں اس زمانے میں بچیوں کو انگریزی اور دنیاوی تعلیم دینا حرام ہے، حرام ہے، سن لو۔
کیوں وہاں کیا ہوتا ہے؟ اختلاط مردوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ، ہمارے سامنے ہے نتیجہ، انجام ہمارے سامنے ہے۔ ہماری بچیاں کیا کر رہے؟ بے حیا، بے غیرت، زنا۔ سن لو، اگر آپ سے نہیں بولا جاتا میں کہتا ہوں، زنا ہوتا ہے اور ریکارڈنگ ہوتا ہے، ویڈیو سن لینا، اور غیر ایک ایک بچی کے پیچھے 4 نوجوان۔ یا اللہ، والدین تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تم دیوس ہو چکے دنیا کے پیچھے، دنیا کی محبت کے پیچھے ہماری بچیوں کو یا اللہ غیروں کے حوالے کر دیا۔ کہاں گیا ایمان؟ کیا میں بیان کروں؟ ابھی تو شکایتیں میں شروع کر رہا ہوں، وقت ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ مصیبت کے وقت میں ایک ہی بات، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی معرفت کرائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں جو سکون ملا، ہمیں جو تسلی ملی، ہمارا ایمان بچ گیا۔ ہمارا تو ایمان ڈاواڈول ہو گیا تھا، آج جیسے کہ حالات ڈاواڈول ہے ہمارا ایمان۔ اللہ کو پہچان لو، واللہ میں کہتا ہوں اللہ ہماری دستگیری فرمائے گا۔ اللہ جس طرح پہلے تھا ابھی بھی ہے، قیامت تک ایسا رہے گا، طاقت والا۔ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، ابو ذر غفاری کی روایت ہے، پوری دنیا کے جنات اور انسان اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ایک میدان میں کھڑے ہو جاویں، میرے مقابلے کے لیے آویں، میں اکیلا کافی ہوں، میرا بال نہیں بھی کر سکتے، میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور میں جس کے بارے میں چاہوں کہ اس کو نقصان نہ ہو، پوری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو کیوں ہمارے بارے میں اللہ نہیں چاہتا؟ بتاؤ، وہ آیت میں نے تلاوت کی، ان تنصر اللہ، پہلے ہم اللہ کے دین کی مدد تو کریں، پہلے دیندار تو بنے، تو ینصرکم، تو تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ چلو وقت ہو گیا، اب بات شروع ہو رہی تھی، اب میں سمجھاتا تھا، تو اللہ کو پہچان لو، اللہ کا حکم مانو۔ حدیث میں ہے جو اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے بادشاہوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ آج پوری دنیا میں بادشاہ مسلمانوں کے خلاف سخت ہے، اور خاص کر کے ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، نہ پولیس پرشاسن، نہ سرکار، نہ کوئی نہیں۔ کیا وجہ؟ ان کو برا بلا مت کہو۔ حدیث میں ہے اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں تم اپنے بادشاہوں کو برا مت کہو، اپنے آپ کو برا کہو۔ یہ کیوں مسلط ہوئے؟ یہ کیوں حالات آئے؟ یہ کیوں رسوائی ہے؟ تمہارے کرتوتوں کی بنا پر ہے، تمہارے اعمال کی بنا پر ہے۔ حالات تو دیکھو، کون نماز کا پابند بنا بتاؤ، کون تلاوت کا پابند بنا، کس کا دل لگتا ہے دعا میں؟ ایسے وقت میں تو دعائیں ہونی چاہیے، بتاؤ کون 10 منٹ نکالتا ہے دعا کے لیے؟ آدھا گھنٹہ دوست سے بات کرے گا لیکن اللہ سے بات نہیں کرے گا، 5 گھنٹے یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر گمائے گا، 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکلتے، تو اللہ تو پھر کہاں سے اللہ کی مدد آ رہی؟ خیال استو محال استو جنون، یہ تو خیال ہے، محال ہے، جنون ہے، امید مت کرنا، بچا بس سدھر جاؤ۔ لن يسلو آخر هذه الامة الا بما سلوها به اولها، اس امت کی اصلاح نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جس چیز سے اگلی امت کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی صحابہ کی۔ کس سے اصلاح ہوئی صحابہ کی؟ قرآنی نظام سے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے سے اور اتباع شریعت سے۔ اگر ہماری اصلاح چاہیے، ہمیں اگر سدھرنا ہے، قرآن کی تعلیم پر آ جاؤ، نہ کہ دنیا کے انگریزی تعلیم پر، نہ کہ یورپ کے پیچھے، نہ کہ ہندوؤں کے پیچھے، نہ کہ مشرکین کے پیچھے۔ شریعت کے پیچھے آ جاؤ، قرآن کے پیچھے آ جاؤ، سنت کے پیچھے آ جاؤ، انشاءاللہ سدھر جائیں گے۔ لیکن ہم تو اور زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور زیادہ اپنے بچے کو ڈھکل رہے ہیں، دنیا دنیا، رات دن دنیا۔ اللہ سے ہی سمجھ گئے۔ چلو خیر، جتنی بھی ہو بات، آپ سمجھدار ہیں، مختصر بات میں سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دے، اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ بیدار کر دے۔ جو غفلت میں ہے، دنیا کی محبت میں ہے، اللہ اس سے نکال دے۔
نمازوں کا پابند بنا دے، اپنے ذمے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کی توفیق دے، جس کا بھی حق ہو، چاہے مالی ہو، جانی ہو، جو بھی ہو، اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے۔ صحیح سمجھ لیں مسلمانوں کو، خاص کر کے ہماری بچیوں کو سمجھاؤ، بچیوں کو سمجھاؤ۔ رونا آتا ہے، کھانا حرام ہو جاتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، جب تصور آتا ہے 24 گھنٹہ یہی، آج وہ لڑکی گئی، آج وہ لڑکی گئی، پورے ہندوستان میں یہی سازش، یہی پروپیگنڈا، اور جاتی ہے تو اپنی مسلمان بچیاں جاتی ہے، یا اللہ، اور کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کی ایک بچی جو کوئی لے جاوے مسلمان، آپ بنے پورے ہندوستان کو کیسا کر دے وے، سر پہ اٹھا لے وے۔ ہے ہمت تمہاری؟ کیوں نہیں ہمت؟ ڈرپوک ہو چکے، دنیا کی محبت کی بنا پر، اللہ کی مدد نہیں اس بنا پر۔ ابھی دیکھو اللہ کے دین پر آ جاؤ صحیح معنوں میں، پھر دیکھنا کسی کی مجال ہے کہ آنکھ اٹھا کے بھی کوئی دیکھے۔ صحابہ کے ایسے واقعات ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، ایسے واقعات ہیں صحابہ کے۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، اللہ قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مفتی صاحب سے جو بات کی اسی موضوع کے تحت